جی ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے موجودہ معاشی حالات ہیں پاکستان کے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو تاریخی ادوار ہیں ان کو اسٹڈی نہیں کیا. ہمارے اکانومسٹ ہیں یا کوئی پالیسیز میکرز ہیں، کوئی بھی ہے، انہوں نے تاریخی ادوار یا وہ چیزیں پڑھی نہیں ہے کہ کن چیزوں کا ہم یہاں شکار رہے ہیں. اور اگر ان چیزوں کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کے اپنا گول سیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کا پلیز جی کائنڈلی آپ جو. جی ضرور جی. تھینک یو. اچھا دیکھیں، جو ہماری جو قدیم تاریخ ہے وہ ہماری جو فیوچر پلاننگ کے اندر وہ ایک رول پلے کر سکتی ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں تو جو لیسن ہم تاریخ سے جو سبق ہم سیکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر گندھارا تہذیب سے جو ہم سبق سیکھ سکتے ہیں، وہ یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں تہذیبیں تب ترقی کرتی ہیں کہ جب وہاں پر کہہ لیجئے کہ معاشی ترقی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ تجارت ہو. دیکھیں آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہی جو سلک روٹ ہے، یہی وہ راستہ ہے کہ جس کو ہر انویڈر نے یوز کیا، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس کو ہر تاجر نے یوز کیا، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس کو ہر کہہ لیجئے کہ ایک پیغمبر نے، کسی پلگرمیج نے، کسی ہولی مین نے، کسی مونک نے اسی راستے سے سفر کیا. اچھا تو اب کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جو راستے ہوتے ہیں، جو تجارتی راستے ہوتے ہیں، وہ تجارتی راستے صرف نہیں ہوتے، اس میں نظریات بھی آتے ہیں، فلسفے بھی آتے ہیں، رجحانات بھی آتے ہیں. تو اس طرز پہ دیکھا جائے تو جو گندھارا تہذیب کا جو فلورش ہونا ہے، اس کے اندر آپ کو ایک انٹر کلچرل، انٹر سویلائزیشن، انٹر ریلیجس انکاؤنٹر نظر آتا ہے. آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے دنیا کے مختلف ملکوں کے مختلف خیالات کے، نظریات کے لوگ جب وہ یہاں پہ آئے، کچھ اس میں یہاں بس گئے، کچھ لوگ آگے چلے گئے، کچھ واپس آئے. اس آمد و رفت کے نتیجے کے اندر نہ صرف معاشی ترقی ہوئی، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ وہ ایک سالڈ فاؤنڈیشن تھی جس کے اوپر گندھارا تہذیب کا ارتقا ممکن ہوا. اچھا تو آج کی دنیا میں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو گلوبلائزیشن آف اکانومیز ہوئی ہے، یہ ایک سطح پر ایک کہہ لیجئے کہ پریمیٹیو فارم آف گلوبلائزیشن ہمیشہ سے تھی. دنیا جو ہے قدیم زمانے سے لے چین اور روم کے درمیان جو تجارتی رابطے تھے وہ قدیم زمانے سے تھے. تو لیکن یہ ہے کہ اب اس سکیل جو ہے اور سپیڈ جو ہے اس گلوبل انٹیگریشن کی، وہ بہت بڑھ گئی ہے، بہت تیز ہو گئی ہے. تو اب ہمارے لیے اگر کوئی سبق ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو کھولنا چاہیے. ہمیں یہاں غیر ملکیوں کو بھی کہہ لیجئے کہ آنے جانے کا بلا روک ٹوک حق دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو اجنبی ہوتا ہے نا، وہ آپ کو دشمن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو کبھی جو ہمیں چونکہ یہاں پر جو ہمارے ساتھ خاص طور پہ بدھسٹ ملکوں کے جو لوگ آئے ہیں، انہوں نے کبھی اس خدشے کا اظہار دبے پاؤں ضرور کیا ہے، ایک بالکل ایک دھیمے لہجے میں، کہ دیکھیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب ہم پاکستان کا سوچتے ہیں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں تم زندہ آ جاؤ گے واپس. تو ابھی یہ ہمارے لیے کتنی ایک افسوسناک بات ہے کہ اگر ہم اپنا واقعی ریکارڈ دیکھیں، اگر ٹیکسلا کا ریکارڈ دیکھیں، تو میرا نہیں خیال کہ آج تک کبھی، جب کہ یہاں پر ہزاروں غیر ملکی آتے تھے، کسی غیر ملکی کے ساتھ کبھی کوئی کسی نے زیادتی کی ہو، کوئی غیر ملکی کسی الجھن کا، تشدد کا، مسئلے کا شکار ہوا ہو. تو یہاں کے لوگوں کے اندر بہت ایکسیپٹنس ہے، اور جو شاید وہ جو ایکسیپٹنس ہے وہ ایک تاریخی طور پر بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ہم ان پرقدیم تہذیبوں کے جو عظیم و شان شہر ہیں جیسے کہ سرکپ ہے، اس میں جاتے ہیں تو آپ کو جا بجا مختلف مذاہب کے جو ریمینز ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک لیسن ہے کہ جو ہمیں اپنے پرانی تہذیب سے سیکھنا چاہیے کہ اگر ملک بھی اگر ترقی کرے گا تو ایسے ہی ہے کہ دیکھیں یہ شیئرڈ ہسٹری ہے. اب ٹیکسلا کی تاریخ میں آپ دیکھیں، چلو جی، کہ گریکس کا کتنا انٹرسٹ ہے. ٹیکسلا کی تاریخ میں جو ہندوستانی اسکالرز ہیں اتنا کتنا انٹرسٹ ہے. ٹیکسلا کی تاریخ میں جتنے جاپنیز ہیں، کورینز ہیں، یورپینز ہیں، ان کا کتنا انٹرسٹ ہے. تو اس غرض سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک آپ کے پاس ایک گلوبل ایسٹ ہے، یہ ایک ایسی آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ساری دنیا دلچسپی لیتی ہے.
اور ٹیکسلا کا نام آپ دنیا کے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک میں جا کے اپنے تعارف کے لیے استعمال کریں. اگر آپ کہیں آئی ایم فرام پاکستان اور آپ کہیں آئی ایم فرام ٹیکسلا، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ زیادہ لوگ ٹیکسلا کو رسپونڈ کریں گے، کیونکہ وہ اس سے جانتے ہیں. بدھ مت کی کتابوں کے اندر ٹیکسلا کا ذکر ہے، چینیوں کی کتابوں میں ذکر ہے، ایرانی، فارسی، یونانی، ان سب کے جو کہہ لیجئے کہ جو ان کے علمی کہانیاں ہیں ان میں ٹیکسلا کا ذکر ہے. ابھی تو اس میں بہت کچھ ہے کہ جو ہمارے پاس ایسا ہے کہ جو دنیا کی دلچسپی کا ہے. ہمیں اس چیز کا ادراک اور احساس جس دن ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکسلا جو ہے یہ ایک گلوبل ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ.